اللہ جدو بندہ پڑھتا ہے نا اجے او دا نام مومنہ وچ نہیں لکھیا جاتا. دھیان رکھے مسلمانوں میں کوئی بندہ بھی ہے جو مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کا نام لے لیا تو عید ہو گئی, مگر ملائکہ انتظار کرتے ہیں کہ اس کا نام تب اس لسٹ میں لکھیں جب اس کے لبوں سے محمد کا نام نکلے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ اور چلو زندہ باد زندہ باد لے اور چلو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. گل سمجھو, اگر امت کو یہ بات سمجھ آ جائے تو امت ہر سانس میں نام ہی مصطفیٰ کا ہے. کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے ان کو دوسرا کوئی کام ہی نہیں تھا. سلام پھیرنا تو ذکر مصطفیٰ, نماز میں بھی تکنا تو چہرہ مصطفیٰ. رب کائنات کی قسم ہے وہ تو ڈھونڈتے تھے اس خاک کو جس خاک پر مصطفیٰ کی نالین لگتی تھی. ساڑھے ان مزاج پتہ نہیں کیڑے ہوئے ہوئے واللہ العظیم انہوں دا اوڑنا بچھوڑا صرف ذکر مصطفیٰ, دوسری کوئی گل انہوں دے دماغہ میں ہے ہی نہیں سی. جتھے چار بندے کٹھے ہو صحابہ کرام ایک دوسرے نے گلاں کے کرنیاں, اے اسی نے پوچھ لیا تہاڈا کی حال ہے, والو بچے ٹھیک نے, بیوی ٹھیک ہے, تسی آپ ٹھیک ہو. وہ جب صحابہ ملتے تھے وہ پتہ ہے کیا بات کرتے تھے, شروع ہی یہاں سے ہوتی تھی. اس رات کو تو وہاں پر تھا جب مصطفیٰ مسکرائے اور دانتوں میں سے نور نکلا تھا. صدقے یا رسول اللہ. رب کعبہ کی قسم بیمار ہوتے اگر تو وہ نہ کیپسول لیتے نہ دوائیاں کٹ کے کھاندے. خدا کی قسم مصطفیٰ کریم کی قمیض پانی میں بھگوتے, پانی میں, اور پانی پیتے چاہتے, خالی پانی نہیں پیتے, زبانوں پر درود ہوتا وہ پانی پیتے. اللہ کی غیرت دوبارہ ہی نہیں کرتی تھی کہ گھر پہنچا کر ان کو شفا دے. پروردگار عالم پانی کے الگ سے اترتے ہی انہیں شفا عطا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد شیر دی طرح بولو, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ادھر بڈھے دیوت جوان بن جاؤ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جنتی 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 جنتی. اب غور کریں آپ, اور یہ جو آپ نے نعرہ لگایا نا یہ جنتی بھی اس لیے ہو. رب کعبہ کی قسم ہے, اور میں اے دسی تسی نعرے میں مار دیا انہوں جنت ویکھی نہیں, انہوں نے جنت کی لوڑ ہی نہیں سی. یہ آپ کا میرا حساب کتاب ہے کہ جنتی انہوں نے جنت کو خاطر میں ہی نہیں لایا. وہ ایک ہی وظیفہ پڑھتے تھے, دیکھنا ہے تو اس چہرے کو اور قیدی ہونا ہے تو زلفِ مصطفیٰ. تمہارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اتنا دماغ تیز تھا ان کا عشق میں, اتنا دماغ تیز تھا. انہوں کسی کتابوں میں جو نہیں گنا کڑیاں, انہوں کا عشق رہبر بن گیا. عاشقاں را شد مدرس حسن دوست, عاشقوں کا دوست ان کا یار کا حسن ہوتا ہے. عاشق کسی سے پوچھ کر نہیں چلتے. عاشقاں را شد مدرس حسن دوست, دفتروں درسوں سبق شام روح کے دوست. ان کا دفتر, ان کا درس, ان کا مکتب, ان کا مدرسہ صرف اور صرف روح جانا ہوتا. انہوں نے کسی سے فتویٰ لینا نہیں ہوتا, نہ وہ دائیں دیکھتے ہیں نہ وہ بائیں دیکھتے ہیں. ان کی منزل, ان کا مقصد, ان کا مطلوب, ان کا مقصود, ان کا معشوق صرف روح جانا ہوتا ہے. اس کی وہ تلاوت کرتے چلے جاتے ہیں, منزل پر پہنچتے چلے جاتے ہیں. بھائی نے بھی
بولا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی شک ہے کوئی اچھا بولو نہیں لیکن اعلیٰ حضرت بھی سن لو ایک ہم کہہ رہے ہیں نا وہ جنتی ہے اب اعلیٰ حضرت بریلوی کی سنو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شاد ہے فردوس یعنی ایک دن سبحان اللہ لے ہن جنہاں دے دماغ مبارک وچ لفظ آ جان وہ سمجھو شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خود دام ہوئی جائے گا واہ واہ اے فیصلہ بات یہ غیرت مند جوانوں سنو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں فردوس جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے جنتاں نے 8 کتنیاں 8 انہاں وچوں جڑی قیمتی ترین جنت فردوس فردوس الاعلیٰ احمد رضا کہتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے خوش ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے آباد کرنے کے لیے مصطفیٰ کے غلام آ جائیں سبحان اللہ وہی ظلم جانا میں جو پھنس گیا وہ جنت کی طرف کیا دیکھتا ہے وہ صحابہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نا ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اور آپ کی ماں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک کی برگاہ میں ایک صحابی آیا اس نے آتی عرض کی یا رسول اللہ ہے لانت احب الی من نفسی یا انکا لا احب الی من نفسی وانکا لا احب الی من اہلی واحب الی من ولدی وانی لا اکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الی یہ ترجمہ سنو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو ساڑیاں جو مطلب ہیں ہماری ہوئی ہیں فتوے بعض لوگوں نے زندگی میں نہ سننا عشق مصطفیٰ کے موضوع پر کسی بے غیرت اللہ جب تم یہ جان چکے ہو کہ رحمت للعالمین آمنہ کا لال ہے جب تم یہ جان چکے ہو کہ امام المرسلین آمنہ کا لال ہے جب تم یہ جان چکے ہو شفیع المذنبین آمنہ کا لال ہے جب تم یہ جان چکے ہو کہ قبر میں صرف مصطفیٰ کی صورت دکھائی جائے گی جب تم یہ جان چکے ہو تمہیں بازو سے پکڑ کے پل سے پار کرنے والا بولو نعرہ رسالت سلطان نبی کے دیوانے واللیل زلف کے دیوانے والفجر جبی کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں اسے آواز چلنی چاہیے بچے انہوں نے گالے نہیں سنی حضور دے بارے انہوں نے حضور دے بارے گالے ہم یہ آگے بڑھنا مولوی صاحب یہ کہتے ہیں مولوی کی ہے اوقات کی ہے جنانی تجھے بڑی سالن نہیں دیندی سانو کراج گناہ کرنے پائے کاٹ میں پڑھ کے سارے بادشاہ ہیں یہاں کا خطیب ہونا اور ہے مصر کا خطیب ہونا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تیخی نعرہ لگ جائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کوئی کسی نوجوانوں سنو کسی انجینئر کسی ڈاکٹر دی واسطی جڑا تواڈے عقیدے وچ کمزوری پیدا کرے خبردار سنو واکثر من کلم ترکت تو عینی اپنی آنکھوں میں اس تحریر کو لے آؤ اپنے دماغ میں سے یہ رکھو کہ صدیق اکبر نے کہا تھا مصطفیٰ کے کہنے پر آپ نے فرمایا مانگو کی منگ رہے دس تینوں کیڑی چیز چاہیے خواہش کی ہے اگر مانگتے تو کیا جنت نہیں لے مانگ سکتے تھے بولو جی رضوی جی غریب نوازو نہیں کہہ سکتے تھے جنت دو یہ انہوں نے نہیں کہا کہ میرے لیے 8 دروازے تڑپے یہ مصطفیٰ نے فرمایا ان کو جنت کے دروازوں سے کوئی غرض و غائب کی نہیں ہے وہ تو حضور نے فرمایا میرے مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے تڑپیں گے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابو بکر صدیق انہوں نے کہا حضور وہ کون ہے
بہ جا یہ پوچھنا ہے کون ہے تو پھر میں دستا ہوں وہ تو ہی ہے آقا جرا کیا کو سبحان بھائی اللہ سبحان اللہ اور پھر مولا علی نے کب کہا کہ مجھے جنت ہے سارے بولو سارے میرے نبی کا ہم سفر دونوں ہاتھ کھڑے کریں یہی تو مسئلہ ہے ایک منٹ جی ایہی تو رولا ہے اے جڑے ٹھنڈے تے سست ہو نا تائیں تو انو بندے اغوا کر دیں اغوا کوئی ابو بکر نو کیوں نہیں کر سکیا پٹڑی جدا کوئی مولا علی نو کیوں نہیں سکیا یہ دا جواب دیو میں نو حضرت عمر فاروق نو کیوں نہیں کوئی دا سکیا عبدالرحمن جامی نو کیوں نہیں کوئی ڈک سکیا رضا بریلوی نو کیوں نہیں کوئی چپ کرا سکیا او دیوانیاں جس دل اندر عشق سماوے انہیں نہیں پھٹ جانا اور مارو جی نعرہ گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر چرچا جس کے ہر شہر لگے گا نعرہ فرش پر انہوں نے تو نہیں کہا میں نے اٹھ دیوازی چاہیے تو مولا علی نے کہا کیا میں نے جنت چاہیے دیو جواب ہے کیا میں حضور جنت چاہیے نہیں میں نے وہ تو حضور ہی نے فرمایا ہے جڑے ایسے بھی ہیں میری محفل میں پوری جنت جن کے لیے تڑپتی ہے ایک جنا اٹھ کے کہنے لگا حضور وہ کیڑے نے فرمایا پہلے دا نام علی ہے اور نعرہ حیدری بھی رہا نعرہ ان کا مزاج جو ہے ان کا مزاج ہی وہ یہ تو کہتے ہیں کسر جنت چے کنم اونچائے یار دورم یہ عبد شرازی نے لکھا ہے اور یہ حدیث ہے اللہ کی قسم ترجمہ ہے اس کا یہ صحابہ کا مزاج ہے انہوں نے سوائے آمنہ کے لعان کے بس جزاک اللہ اور 5-10 منٹ اللہ کر رہے ہیں ان کا مزاج ہے یہ انہوں نے کہا کسر جنت چے کنم اونچائے یار دورم ترس دوزخ چے کنم روح نگارے دارم غرض سے مسجدوں میں خانام مثال شماس جزئی خیال ندارم خدا گواہ مناس ان کا مزاج یہ ہے حضور ہم مسجد میں آتے ہیں تو آپ کی خاطر آتے ہیں ہم میدان جنگ میں جاتے ہیں تو آپ کی خاطر جاتے ہیں اللہ کی قسم ہے بدر دی لڑائی میں نبی پاک نے فرمایا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے سارے صحابہ بیٹھے نبی پاک نے فرمایا جنیوں یہ نہیں جی کھانا تو ان کو سو اے ذرا سبحان اللہ بھی کرو تو کل بھی سمجھو ساڑھے آٹھ حالی اتھوٹے نہیں ہوتے ایسا کلہ کر دیں عاشقی یہ ہے کہ ذکر معشوق پر ادھر بم پھٹ جائے تجھے خبر ہی نہ ہو ایڈا زور لڑنا پوے حضور دے ناتے بلانے دے کیوں جب کھائیں مصطفیٰ کا وہ جب گاویں مصطفیٰ کے او میاں جب یہ ہمارے بدن میں روح بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے الحمدللہ لیکن پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی سنی پیر کے نام پر ٹھیٹ پھوٹ اچھلے ناراض نہ ہو میرے کو صوفیوں میں پکا سنی ہو کبابی بھی نہیں ہوں بغدادی ہوں نعرہ غوثیہ یہ ظلم کی حد نہیں ہے کہ وہی سنی چپ کر کے بیٹھا رہے حضور دے نام دے اور مرشد کے نام پر دمالے ڈھالے یا مرشد خودو ہے یا مرید خودو ہے دعا میں جو ایک دعا میں جو ضرور چٹو ہے وگرنہ اگر مرشد مرد حق ہوتا نظام الدین کے پیر کی طرح فرید الدین گنجے شکر کی طرح تو وہ نظام کو ہاتھ سے پکڑ کے کہتے تھے اور سن فرید دی گل میرے وچ میرا کچھ نہیں سب محمد کا ہے سمجھ میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب
تقریر میں کرنی نہیں جنہوں تک تسا نہیں بولنا حق محمد یا محمد نہیں میں چاس میں نو آئی درود تے پڑھے آ گیا پر سانو چاس کام دیئے جنہوں جذبے نال بولو گے حق محمد یا محمد آپ آستہ بولو حضور پھر بھی سن لیں گے آپ آستہ سے بولو حضور پھر بھی سن لیں گے بلکہ تیرے دل میں خیال پیدا ہو تیرے لبوں سے لفظ بعد میں نکلے گا خیال مدینے پہلے پہنچا یہ میں اپنے سننے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اونچا بولو حضور کو سنانے کے لیے نہیں اپنے سننے کے لیے کہہ رہا ہوں حق محمد یا محمد اے جڑے سنگی ادھر کھلوتے ہوئے ہو ہاتھ بان کے تسا بھی قسمت والے بنو نا میں شامل ہو نا وہ چلے ہو بعد میں جاگو گے میں جس طرح گڈی سنگی میں روک کے رہا بابا جی پتر کوئی اے تقریب سنو حضور دا ذکر سنو یہ پتر نہ ہوئے میری دھون وڈ دینا ساڈا عقیدہ ہی ماڑا رولا ہے کریز پر عقیدہ ہے چھو پر ہے پھول پر ہے تاگے پر ہے نہیں جناب مصطفیٰ پر او دیوانیاں رب کو اتنی جلدی غیرت کسی نام پر آتی نہیں ہے جتنی محمد کے نام پر آتی ہے شدت کی غیرت آتی ہے پروردگار عالم کو اور پھر سنو تو انہوں نے تو نہیں یہ کہا ان کی تو درس یہ تھی بس سرکار اور صحابہ کرام میں سے میں نے ایک کا واقعہ بھی شروع کر دیا اب آپ کے نام خونان حضرات آنا شروع ہو گئے پھر ان کے حوالے کرتے ہیں آپ کو یہ حدیث سن لیں آوے آپ نے مکان کھول کے سنی بھیا بچیا اے ہی میری گلہ دی میرے سنگی نصر میں بابا کہنا ڈاڈا بڑا ڈاڈا کتھے ہے تو اڑیاں جتیاں دی خاک بھی چنگی ہے بابے کو صرف ایک چیز کا طلبگار ہوں بس مصطفیٰ کے نام پر جلال ہونا چاہیے لو جی یہ بلا ایک گل تو سناواں کتنا عشق صحابہ کرام میں تھا حضرت صاحب کا نام ہی دسو میں صوفی امتیاز صاحب سجی علی پاس دسو نہیں محمد حبیب الرحمان صاحب ایسے اور بھی کوئی عالم فاضل بیٹھے ہوئے کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث اس سطح کا بندہ ہوئے تو میں پھر گل کراں صحابہ کرام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور نبی پاک کی طرف کوئی گل کرنا تو دور دی گل ہے یہ ہے انگلی اٹھنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے کیا وجہ ہے انہوں نے افضل و اعلیٰ ہوتی تھوڑے پیچھے ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਵਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ کوئی گل ہے تمہیں کہہ رہے ہیں کتنے خواتین ہیں بچے ہیں کوئی گل ہے جنہوں زیادہ ذرا ہوئے خواہش ترجمہ جاننے دی اور کوئی گوگل بابے کو ہیلپ لے لے تو جانے تو باہر ایک جنے ایک جنے پیچھے پیاؤں جنے ایک بندے نے بیٹھے ہوئے حضور علیہ اینڈ کی طرح حالی اینڈ کی تیاں لتا اینڈ بھی نہیں اینڈ پتہ ہے آپ کو حضرت حسین نے کیا کہا جان دے ہو انہیں تلوار کاڑی کے نہ چھیکے انہیں مار کے نہ ٹیڑے دے گستاخی دا ہوئے حضرت میں آیا اس بھی نہ کر لینا واپس ایک چھڑی گل ہے انہیں چراک کے تو نہ کیا گل سوڑ لولا استخشیر من حبیبی جے میری آقا مجھ میرے محبوب دا حیا نہ ہوندہ اللہ جہنج کرا دی وجہ میں ترہیر کے پیٹ رکھ دے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جیدہ ترجمہ میں نہیں کرنا جیدہ میں ترجمہ نہیں کرنا میں نے تب کہا تھا اشارہ بھی نہیں کر سکتا اللہ ہے یہ کیوں ہے نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ زوروں پر نہیں ہے
اور دیوانیاں کوئی گل نہیں کہ تیری گاڑی نہیں ایمان تے ہے ہی نا اندر اور اگر تو پینٹ شرٹ میں ہے تو کیا ہوا اور تو ہر حال میں اپنے دل کی بستی پر قبضہ مصطفیٰ انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے پہلے تو تلوار رکھی انہوں نے کہا لگتا تو بطنک تیرا پیٹ بہن گریڑ دینا سی دیل دیرتا اور حضور سامنے بیٹھے حضور سامنے بیٹھے اور اللہ جملہ جس کا ترجمہ میں نے نہیں کرنا نہ خان تے نہ خان اتنے بڑا موڑی بھی ہوئے تو نہیں کرنا انہوں نے کہا اور سن اے جی یہ لگتا کہ کتنی لعام خست و خصیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے باپ دادا میں بھی قوت نہیں ہے کہ میں کر سکوں یہ حدیث نہ ہو تو گردن کٹوا دوں گا اور یہ بات سامنے مصطفیٰ کے ہوئی کہ حضور ہیں کہ بیٹھے ہیں اٹھ کھلوتے وہ سید نو کہ نیڑے ہوئے تو سید کا مکہ چوم کے دوں اور فرمایا کان سڑے میدان جہاد میں تلوار بھی وہ کام نہیں کرتی جو اس وقت جب ہم اس رنگ میں بات کرتے ہیں اب یہاں کہ جڑا منصب ایتھے آن کے جدو سب لینے ہیں کوئی گل نہیں مغرور نہیں ہے ایج کر کے گل کر دیا یہ طریقہ سیاحت ہے یہ حضور پاک کے بارے میں مضبوط بات کی جائے اور ایسے حضور کا عشق بیان کیا جائے وٹا بھی رکھ دیو تو دے وچوں بھی آواز آوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ دیکھیں بس گل پوری کر دیں پہلا اپنی محفل چلائی رکھنا میرے کلیری دے ٹکڑے ہو اور صحابی آن کے حضور کو کہتا ہے یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں میں گھر میں ہوتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرتا ہوں کرتا بیوی کے ساتھ ہوں کرتا وہ کوئی کنر پہنی پیجے کھل کے کوئی نہیں یہ ہے شان صحابہ وہ سمجھ آ رہی ہے حضور گلہ میں کرنا کاراری نل پر گلہ تو اڈیاں کرنا ہوں میرا ایک پتر بھی ہے حضور انہوں میں آج لوڑیاں دینا ہوں میں تو آڈے رب دوں کہ سنے لوڑیاں بھی تو آڈے نات دے دینا حضور تو سا میری جان تو بھی اگے ہو یا رسول اللہ میں تو کار اپنے تو آڈے گلہ کر دے رہا ہوں میں قسم ہے میرے آقا میں کار سکون نہیں جے لبدا بیوی بھی میرے کول بچے بھی میرے کول میں تڑپ دا وما اصبر حتی عن آتی کبرت سریلے حضور مجھے سکون نہیں ملتا میں کروں نس پہ دوا اور جنوں میں آکے توانے چیرے نو تک دوا کے لے جے تھٹ پہ جانے سارے بولو پھر کھنڈے ہو گئے ہو حق محمد حق محمد قبلہ اے نوجوانوں یہ دوبارہ اپنے اندر وہ رنگ پیدا کرو وقت است کے بکشایم میں خانہ رومی باز یہ وقت ہے کہ دوبارہ رومی کا میں خانہ کھولے دوبارہ وہی نظام الدین پاک جیسا عشق آئے وہی امیر و خسرو کی تڑپ ہو اور وہی سوزے صدیق ہو وہی شجاعت حیدر کرار آپ حضور سے دعا کریں گے I love you too حضور سے وفا کریں گے ہاتھ کھڑا کر کے تیرے مطلب وفا کرو محبت رکھو گے اپنی جان تو اپنی بیوی بچیاں تو اپنے ماں پیو تو اپنے ضلع تو اپنے صوبے تو اپنے ملک تو پوری کائنات تو اگر ایسا کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی خوف نہ رکھنا پھر احمد رضا بریلوی کا ایک شعر تمہارے لیے کافی ہے ایک شعر وہ فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے
انشاءاللہ